میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صفائی پر خاص توجہ دی۔ آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو وجود دیا تھا اس میں سے خوشبو آتی تھی، حضور کے جسم نور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام تو جب دنیا میں تشریف لائے تو رب کریم نے اس وقت ہی محبوب کو سجا سنوار کے بھیجا تھا۔ سارا حسن، ساری تمانیت، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو عطا کیا، لیکن دنیا میں ہماری تربیت کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمیشہ پاک صاف رہنے کو پسند کرتے، تلقین کرتے حضور صفائی کی۔ کھانے سے پہلے ہاتھ دھوتے حضور، کھانے کے بعد ہاتھوں کو دھوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نماز کے لیے تازہ وضو کرتے، ہر وضو میں حضور مسواک کو استعمال کرتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جسم سے مستقل خوشبو آتی تھی، پھر بھی حضور خوشبو کو پسند کرتے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کنگھا کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر پر تیل لگاتے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے تو اس وقت بھی، اس وقت حضور کے وصال ظاہری کا وقت تھا، اس وقت بھی حضور نے مسواک کو پسند فرمایا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت پر محسوس ہوتا تھا کہ کسی شخص کی جو کپڑوں پر تھوڑا میل کچیل ہے یا اس کی طبیعت پر کوئی ایسی چیز ہے تو حضور اس کو ناپسند کرتے۔ اگر کسی کا لباس حضور میلا دیکھتے نا، کبھی لباس میلا دیکھتے تو مسند امام احمد بن حنبل میں موجود ہے، حضور فرماتے کیا اس کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں تھی جس سے یہ اپنے کپڑوں کو دھو لیتا؟ کہ ایسا نہیں تھا یہ اپنے آپ کو صاف کر لیتا؟ تو نفاست پسند ہونا، طہارت کو پسند کرنا، صاف ستھرا لباس زیب تن کرنا، اچھے طریقوں کے ساتھ اپنے وقت کو گزارنا اور صفائی کو محبوب رکھنا، یعنی شوق پیدا کرنا۔ ہمارے بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ وہ صفائی قانون سمجھ کے تو کسی وقت کر لیتے ہیں لیکن اپنی طبیعت کا حصہ نہیں بناتے، اپنے مزاج میں صفائی کو شامل نہیں کرتے۔ یعنی قانون اگر ہے نا کہ صفائی کرنی ہے، قانون کسی جگہ کا ہے، کسی جگہ کسی آفس میں کسی دفتر میں وہ چلے گئے ہیں تو وہاں یہ ماحول ہے کہ یہاں کوئی چیز نہیں پھینکنی، آپ نے ڈسٹ بین پڑی ہے اس میں پھینکنی، تو وہاں کے قانون کو فالو کر لیں گے اور وہاں وہ حرکت نہیں کریں گے۔ کسی ملک میں چلے گئے جس کا قانون یہ ہے کہ آپ کو ریپر زمین پہ نہیں پھینکنا، آپ کو جگہ جگہ پہ تھوکنا نہیں ہے، تو وہ اس قانون کو تو وقتی طور پہ فالو کر لیتے ہیں لیکن اس صفائی کو اپنے مزاج کا حصہ نہیں بناتے۔ حالانکہ صفائی کو مزاج کا حصہ بنانا ضروری ہے، صفائی کو اپنی طبیعت میں لاگو کرنا ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ مطلب یہ کہ کسی جگہ مجبوراً کرنا پڑا تو آپ نے کر لیا اور ویسے آپ کی طبیعت۔ حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں کہ میں نے حضور کو وصال ظاہری پر غسل دیا اور مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے جب حضور کو غسل مبارک دے کے نا وصال کے بعد دیکھا تو وہ نفاست حضور کے چہرے پہ، وہ صفائی حضور کے پیکر نور پر، وہ خوبصورتی کہ کہیں کسی چیز کا شائبہ تک نہیں۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا قربان جائیں، ابن ماجہ کے لفظ ہیں، حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیفیت دیکھ کے کہنے لگے میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، میرے ماں باپ یا رسول اللہ آپ پر قربان ہو جائیں، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ۔ آپ تو اپنی حیات ظاہرہ میں بھی بڑے پاک صاف تھے اور حضور تشریف لے جا رہے ہو تو پھر بھی بڑے پاک صاف ہی دکھائی دے رہے، پھر بھی طہارتیں آپ پر قربان ہو رہی ہیں، حضور پھر بھی پاکیزگیاں قربان ہو رہی ہیں، اس وقت بھی آپ اتنے زیادہ نفاست پسند دکھائی دے رہے۔ تو اپنی طبیعت کا حصہ بنائیں صفائی کو، مزاج کا حصہ بنائیں، آپ کو گھینا ہے، آپ مطلب کسی ناپاکی کو کبھی قریب نہ آنے دیں۔ صفائی ستھرائی، اپنے ماحول کے اندر حسن، اپنے ماحول کے اندر وقار، اس چیز کو اپنی طبیعت کے اندر لاگو کریں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہماری جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان پر خاص ہماری توجہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں دی۔ جس طرح کہ حضور نے دانتوں کی صفائی پر ہمیں خاص طور پر توجہ دلائی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مسواک ہے نا یہ منہ کو صاف اور پاک کرتا ہے۔ تم جب مسواک کرتے ہو تو مسواک تمہارے منہ کو پاک اور صاف کر دیتی ہے، اور حضور فرماتے ہیں کہ مسواک منہ کو پاک اور صاف کرے گی اور اس سے تمہارا رب بھی راضی ہو جائے گا، یعنی مسواک کرنے سے اللہ راضی ہو جائے گا۔ آپ کے منہ کی وہ جو طہارت ہے جس سے آپ نے قرآن مجید پڑھنا ہے، جس سے آپ نے رب کا ذکر کرنا ہے، جس سے آپ نے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنا ہے، جب وہ منہ پاک ہو، آپ نے مسواک کی ہو تو اس مسواک کرنے پہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے منہ کی صفائی کا خیال کریں۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا
ایک موقع پہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی بال رکھے نا، زلفیں رکھے، وہ اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ جو بندہ زلفیں رکھے، آپ کو پتہ ہے سنت ہے نا زلفوں کا رکھ لینا، آدھے کان تک یا پورے کان تک یا کندھوں تک، اور زلفیں سمجھ کے، کسی جدید دور کا فیشن سمجھ کے نہیں۔ حضور نے فرمایا جو آدمی زلفیں رکھے، بال رکھے، تو اپنے بالوں کی تعظیم بھی کرے۔ یا رسول اللہ، بالوں کی تعظیم کرے، بالوں کی عزت کرے، بالوں کی تعظیم کرے، وہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے پھر اس طرح کرے کہ ہر روز ان میں تیل بھی لگائے اور ہر روز انہیں کنگھی بھی کرے، پھر ان کی تعظیم کرے، پھر ان کی عزت کرے، پھر ان کو سجا کے رکھے، پھر ان کو سنوار کے رکھے۔ میں نے اپنے بزرگوں سے ایک بات سنی، ایک شخص نے بس الجھے ہوئے اس کے بال تھے، الجھا ہوا اس کا امامہ تھا، اور کپڑے مطلب اس نے پہنے تو ہوئے تھے لیکن انداز نفاست پسند نہیں تھا۔ انہوں نے ایک جملہ بڑا خوبصورت کہا، کہنے لگے یہ امامہ، یہ زلفیں، یہ حضور کی سنت ہے، اس طرح ادا کرو کہ یہ اچھی لگے، ان میں نفاست لاؤ۔ جو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں طریقے بتائے ہیں اس کی طرف توجہ کرو، یعنی ان کو سجاؤ، ان کو سنوارو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کے بکھرے ہوئے بال دیکھتے نا یا بڑے ہوئے ناخن دیکھتے تو حضور ناراض ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اس کے پاس کوئی چیز نہیں تھی جس سے اپنے بالوں کو سنوار لیتا، اسے کنگھی تک میسر نہیں تھی۔ اپنے منہ کی صفائی رکھنا، کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے بالوں کو کنگھی کر کے رکھنا، تیل کے ساتھ رکھنا، اور پھر ماحول کی صفائی رکھنا، اپنے ارد گرد کے ماحول کی صفائی رکھنا۔ جہاں آپ سوئے تھے اس بستر کو اگر صبح سمیٹ دیا جائے، آپ جس صحن میں آرام کرتے ہیں اس کی اگر صفائی کا اہتمام کیا جائے، باورچی خانے کا اہتمام کیا جائے، اگر روزمرہ کی جگہ جہاں آپ کا قیام ہے اس کے صفائی کا اہتمام کیا جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا، فرمایا اپنے گھر کو، اپنے صحن کو، اپنی گلیوں کو صاف رکھا کرو، اس ماحول کو آپ صاف رکھیں گے۔ دیکھیں حضور فرماتے ہیں اللہ نے میرے قدم کی برکت سے ساری زمین کو مسجد بنا دیا، یعنی جو فی نفس ہی پاکیزگی ہے نا وہ تو زمین کو حاصل ہے، آپ جہاں بھی نماز پڑھیں گے نماز ادا ہو جائے گی، لیکن اب اس کے اوپر جو ریپر پھینکیں وہ ہم نے پھینکیں، اس زمین جس کو اللہ نے پاک کیا تھا اس کے اوپر جو غلاظت پھینکی ہے، جو کچرا پھینکا ہے، وہ لوگوں نے پھینکا۔ اور میں دیکھتا ہوں لوگوں کو گھن نہیں آتی، گاڑی کے باہر ریپر پھینکتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں گلیوں کے ایک کونے میں وہ کوڑا دان بنا دیتے ہیں، تھوڑا سا سفر کر کے وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہماری وجہ سے گڑبڑ ہو گئی ہیں۔ نفاست پسندی کا ماحول اگر بنا لیا جائے اور اپنے ماحول کے اندر صفائی کو لاگو کیا جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر یہ چیزیں بڑھتی چلی جا رہی۔ تو اپنا گھر، اپنا جسم، اپنے کپڑے، ان چیزوں کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ وہ جگہیں جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے نماز پڑھنی ہے، وہ جگہ جہاں ہم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نا ہمیں مسجدیں بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجدوں کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا۔ حضور نے مسجد بنانے کا حکم بھی دیا اور مسجد کو پاک رکھنے کا حکم بھی دیا، یعنی آپ کی عبادت گاہ صاف ستھری ہو، صاف ستھری ہو۔ میں کئی دفعہ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم کافروں کا کبھی ماحول دیکھتے ہیں ان لوگوں کا، تو وہ جو دین سے دور ہیں، دشمن ہیں، ان کی یہ کیفیات ہیں کہ وہ لوگ صفائی کا اہتمام کر رہے ہیں، ستھرائی کا اہتمام کر رہے ہیں۔ تو آپ کے تو ہمارے تو مزاج میں اور ہماری تو طبیعت کے اندر صفائی شامل تھی، ہمیں تو خاص کر کے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ہماری مساجد کے باتھ روم بھی اگر صاف نہ ہوں اور ہمارے وہ جگہ جہاں سے ہم نے طہارت کا بندوبست کرنا ہے، ہماری وہ جگہ جہاں ہم نے وضو کرنا ہے وہی اگر صاف نہ ہو تو پھر ہم نے غیروں کو کیا پیغام دیا کہ وہ جگہ جہاں ہم عبادت کے لیے آئے ہیں اس کو بھی ہم صاف نہیں کر سکے۔ ہمارے کچھ لوگ آتے ہیں مسجد کی صفائی کے لیے، لیکن وہ آ کے مولوی صاحب کو، قاری صاحب کو، امام صاحب کو کہتے ہیں کہ صفائی نہیں ہوئی مسجد کی، اور ساتھ پھر ایک وہ حکمت بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ نے کون سا خود کرنی ہے، بچوں سے کرانی تھی، کرا دینی چاہیے تھی۔ خدا کے بندو، مسجد کی صفائی، مسجد تو اللہ کا گھر ہے، تو اس میں صرف امام صاحب کو تو نہیں ذمہ داری دے دینی چاہیے تھی، آپ کی تو ڈیوٹی تھی کہ سب کے سب مل کے اللہ کے گھر کو پاک صاف کرتے، خوبصورتی لاتے۔ آپ کو ایک بڑی ہی خوبصورت حدیث ملے گی بخاری مسلم میں، ایک بوڑھی عورت مسجد کی صفائی کرتی تھی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مسجد کی صفائی کرتی تھی، ایک خاتون بیمار ہو گئی، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تیمارداری کے لیے تشریف لے جایا کرتے، فرمایا اگر اس کا وصال ہو گیا تو مجھے خبر ضرور کرنا، قربان جائیں
وہ خاتون رات کو وصال کر گئی. صحابہ نے حضور کے آرام کے خیال کے سبب خبر نہ کی، جنازہ پڑھ کے تدفین کر دی. صبح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خبر کیوں نہیں کی؟ اور پھر میرے کریم محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے مجھے بتاؤ اس کی قبر کہاں ہے، اس کی قبر کہاں ہے؟ تو جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم یہاں قبر ہے، تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نا حضور ان کی قبر پہ تشریف لے گئے. ویسے تو کسی کا دوسرا جنازہ جائز نہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ نے خصوصی اختیار دیا ہے نا. اور پھر وارث نے نہ پڑھا ہو تو دوسرا جنازہ جائز ہے، اور حضور تو وارث ہے نا، ولی ہیں ساری امت کے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا صفیں بناؤ میں دوبارہ جنازہ پڑھاؤں گا. ایک تو اس کی قبر پہ جانا اس کے لیے کتنا بڑا اعزاز ہے، اور پھر حضور نے دوبارہ جنازہ پڑھایا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ خاتون مسجد کی صفائی کرتی تھی. تو صفائی نصف ایمان ہے، صفائی حضور کی پسند ہے، صفائی پر خاص توجہ دینا یہ مسلمانوں کا شیوا ہے. فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ صاف ستھری بات کرو، سیدھی بات کرو، ہمیشہ صاف ستھری بات کرو. تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال سنوار دے گا. وَیَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوبَکُمْ، اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا. تم سیدھی بات کرنی شروع کرو، تم سچ بولنا شروع کرو، اللہ باقی کے بھی تمہارے اعمال سنوار دے گا. یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو سنوار دے گا، تمہارے گناہ بخش دے گا، تمہاری باقی زندگی میں بھی انقلاب آ جائے گا. لیکن تم نے شروع کہاں سے کرنا ہے؟ سچ بولنے سے. تم نے آغاز کہاں سے کرنا ہے؟ سچ بولنے سے. اور پھر یہ سچ کا ماحول اگر گھر کے اندر آئے، ہم نے گھر کے اندر سچ کا ماحول شروع کیا ہو، گھر کے اندر ہم نا بچوں کے سامنے کچھ بہانے کرتے ہیں، بچوں کے سامنے کچھ ایسی باتیں کرتے ہیں جس سے وہ جھوٹ سیکھ لیتے ہیں. اس وقت تو شاید کسی مجبوری کے تحت ہم کوئی بات کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے کوئی ایسی بات ہو جس سبب سے ہم نے وہ بات کی ہو، لیکن بچہ وہ جھوٹ سیکھ گیا. اب ہمارے لیے وہ تکلیف اس وقت بڑھے گی جب وہ ہم سے جھوٹ بولے گا، وہ جب ہمیں غلط بات بتائے گا. اور جب ہمیں سچ نہیں بتائے گا تو پھر باپ ٹوٹے گا، پھر ماں بکھرے گی. آپ حدیث پاک دیکھیے، سیاستہ میں موجود ہے. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں چھوٹا سا تھا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے. مائیں اپنے بچوں کو قریب کرنے کے لیے بعض اوقات کچھ کہتی ہیں، تو میری والدہ نے مجھے کہا کہ ادھر آؤ میرے پاس، میں تمہیں کچھ دیتی ہوں. چھوٹے سے بچے کے ساتھ میں نے دیکھا ہے کئی دفعہ لوگ یوں مٹھی بند کر کے کہہ دیتے ہیں یہ لو چیز، تو مٹھی کھلتی ہے تو اس میں کچھ بھی نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما تھے، میری والدہ نے مجھے کہا ادھر آؤ تمہیں کچھ دیتی ہوں. فرماتے ہیں جب میری ماں نے یہ لفظ بولے تو اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے واقعی کچھ دینے لگی ہو، بلا رہی ہو، اسے بتا رہی ہو، توجہ دلا رہی ہو تو کچھ دینے لگی ہو. عرض کی حضور میرے پاس کھجوریں ہیں وہ دینے لگی ہوں. تو چھوٹے بچے سے بات ماں کر رہی ہے، لیکن حضور کیا سمجھاتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرمانے لگے تمہاری مٹھی میں کھجوریں ہیں، اور اگر نہ ہوتی تو تمہارے ذمہ یہ جھوٹ لکھا جاتا. یعنی اس چھوٹے بچے کے سامنے بھی تم ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے یہ جھوٹ کا عادی ہو جائے، یہ دروغ گوئی کرے، یہ خلاف واقعہ بات کرے، یہ اس طرح کا ہو جائے کہ سوسائٹی کے اندر اس کا اعتماد اٹھ جائے، لوگ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا پسند نہ کریں. آپ اپنی زندگی کے اندر جب سچ بولتے ہیں اور سچی بات کرتے ہیں، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو. اللہ اکبر، قربان جائیں رسول پاک پر. فرمایا اپنے اوپر سچ کو لازم کر لو، اس لیے کہ سچ نیکی کی ہدایت دیتا ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے. اور فرمایا بندہ سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، سچ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور حضور فرمانے لگے جھوٹ سے ہمیشہ بچنا، اس لیے کہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے. اور فرمایا بعض لوگ جھوٹ بولتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے رہتے ہیں. اور ہاں یار لوگ بولتے ہیں جھوٹ، بلا وجہ بولتے ہیں، مذاق میں بولتے ہیں، کہانیاں سنانے کے لیے بولتے ہیں، محفل لوٹنے کے لیے بولتے ہیں، اپنا بتانے کے لیے بولتے ہیں. اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بولتا رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ رب کی بارگاہ میں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے.
بڑا تکلیف والا معاملہ نہیں کہ بندہ اپنے رب رسول کی بارگاہ میں جھوٹا لکھ دیا جائے، وہاں لکھا جائے کہ یہ جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے، یہ کذاب ہے، کذب بیان نہیں کرتا ہے، سچ بولیں۔ ہم تو اس محبوب کے ماننے والے ہیں کہ رب فرماتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون۔ فرمایا تمہارے محبوب تو وہ ہیں جو سچ لے کے تشریف لائے، سچ لے کے آئے ہیں حضور، اور ایک وہ ہیں جنہوں نے سچ کی تصدیق کر دی، یعنی صدیق اکبر۔ حضور سچ لے کے آئے، اور جنہوں نے سب سے پہلے سچ کی تصدیق کی وہ سچے نہیں، صدیق اکبر بن گئے۔ اولئک ھم المتقون، فرمایا دونوں ہی اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نا دین کی ہمیں معرفت دی، اور رشتوں کی مضبوطی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی۔ یعنی کوئی ایسا نقطہ جس سے بھائیوں کے بیچ دراڑ پڑے، دراڑ۔ ہمارے ہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ خیانت صرف یہ ہے کہ آپ نے کسی کا مال دبا لیا ہے، خیانت صرف یہ ہے کسی نے آپ کے پاس امانت رکھی تھی تو اس امانت میں سے آپ نے کچھ خیانت کر لی، کچھ پیسے رکھ لیے، کچھ دے دیے، صرف یہ خیانت ہے۔ بھائی کچھ اور بھی خیانتیں ہیں، کچھ اور بھی خیانتیں ہیں۔ آپ نے اپنے بھائی کو کہا تھا میں تیرا ہمدرد ہوں، پر آپ اندر سے ہمدرد نہیں تھے، یہ بھی تو خیانت ہے۔ آپ نے اسے کہا تھا میں تیرا خیر خواہ ہوں، یقین دلایا تھا، لیکن آپ اندر سے خیر خواہ نہیں ہیں، یہ بھی تو خیانت ہے۔ کوئی آپ کو نیک سمجھ کے آپ کے پاس آیا تھا، اللہ والا سمجھ کے آیا تھا، اور آپ دنیا دار ہیں، تو آپ نے لوگوں کی عقیدتوں کو ٹھیس پہنچائی ہے، تو یہ بھی تو خیانت ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں اس کا بھی تو آپ کو جواب دینا، اللہ کے حضور اس بابت بھی تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ الترغیب والترہیب میں حضرت سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے، بہت بڑی خیانت۔ سنو وہ لوگوں جو بنے کچھ ہو اور اندر سے کچھ ہو۔ حضور نے فرمایا بہت بڑی خیانت یہ ہے کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کرے حالانکہ وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو۔ یہ بہت بڑی خیانت ہے، یہ تو نے بہت بڑی تکلیف دی، یہ تو نے بڑا دھوکہ دیا، یہ تو نے بڑی زیادتی کی، یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کی حالانکہ وہ بیچارہ تجھے سچا سمجھ رہا تھا۔ تو بددیانت تھا اور وہ دیانتدار تھا، تو اس کے ساتھ جھوٹا تھا اور وہ تیرے ساتھ سچا تھا۔ بہت بڑی تو نے خیانت کی، یہ تو نے وہ بڑا اخلاقی جرم کیا کہ لوگ تیرے ساتھ بڑے ٹھیک تھے اور تو ان کے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ وہ تو تجھے انقلابی سیاستدان سمجھ کے مخلص ہو کے دین و ملت کے لیے تیرے پیچھے لگے تھے، نعرے لگائے تھے، اور تو دنیا دار نکل آیا۔ تجھے تو ہوس اقتدار نے اندھا کر رکھا تھا، تو لوگوں کو جھوٹے خواب دکھاتا رہا، جھوٹی کہانیاں سناتا رہا۔ بہت بڑی خیانت یہ ہے، حضور فرماتے ہیں کہ تو اپنے بھائی کے ساتھ جھوٹی بات کرے حالانکہ وہ تجھے سچا سمجھ رہا ہو۔ اور میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ مومن کا تو ایمان ہی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا، مومن تو اس وقت تک اپنے ایمان کی تکمیل ہی نہیں کر پاتا جب تک وہ دل لگی میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ نہ دے، مذاق میں بھی اگر وہ جھوٹ بولتا ہے تو ابھی جو ایمان کی خاص تازگی ہے اس تازگی تک نہیں پہنچا، دل لگی میں بھی یہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ سچ بولا، اور آپ کو پتہ ہے رسول کائنات سرور دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں نے سید الانبیاء کہا، حضور کی یہ شانیں لوگوں نے اپنی زبانوں سے ادا کی۔ حضور امام الانبیاء ہیں، حضور سرور کون و مکان ہیں، حضور سیاح لا مکان ہیں، حضور صاحب معراج ہیں، حضور حبیب اللہ ہیں، حضور نور اللہ ہیں۔ یہ ساری شانیں اللہ نے اپنے حبیب کو عطا فرمائی، لیکن حضور کی جس عظمت کو لوگوں نے سب سے پہلے جانا اور حضور کی جس شان کو لوگوں نے سب سے پہلے پہچانا وہ میرے نبی کا صادق اور امین ہونا ہے۔ کہ یہ سچے بڑے ہیں، یہ سچے بڑے ہیں، یہ امانت دار بڑے ہیں، ان کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا، انہوں نے کبھی کوئی غلط بات نہیں کی۔ حضور کا سچا ہونا، صادق ہونا، امانت دار ہونا، یہ تو سب سے پہلے لوگوں نے پہچانا تھا۔ لیکن یہاں تو یہ حال ہے کہ بھائی جھوٹ پہ جھوٹ ہے، جھوٹ پہ جھوٹ ہے، لوگ اتنا جھوٹ بولتے ہیں، اور جب سے یہ معاملہ سوشل میڈیا کا آیا ہے تو کسی خبر کی کوئی تصدیق ہی نہیں ہے،
اس کے جو من میں آتا ہے وہ جھوٹ بول رہا ہے، اپنے کھاتے میں لوگ گناہ ڈال رہے ہیں، تھوڑی دیر کے مذاق کے لیے آپ یقین کریں سوشل میڈیا پہ خبریں دے دیں فلاں آدمی انتقال کر گیا، اس بیچارے کو فون آ رہے ہیں، اسے فون آ رہے ہیں اور وہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ ہمارے ہاں تو اب لوگوں نے باقاعدہ دن بنا لیے ہیں، ایک اپریل فول منایا جاتا ہے، وہ کون سا دن ہے؟ وہ جھوٹ منانے کا دن ہے، آپ کے ساتھ جھوٹ بولا جائے گا، جھوٹی بات کی جائے گی، جھوٹا مذاق کیا جائے گا۔ مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہے۔ نبی پاک سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہمیں ارشاد فرمایا نا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ لو گارنٹی لے لو مجھ سے جنت کی، میں تمہیں ضمانت دے دیتا ہوں جنت کی، 6 چیزوں کی تم مجھے گارنٹی دو یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ کون سی؟ فرمایا کہ تو جب بھی بات کرو سچ بولنا، اور جب وعدہ کرو تو وعدے کو پورا کرنا، اور جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو اسے صحیح کر کے ادا کرنا، اور فرمایا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنا اور اپنی نظروں کو نیچا رکھنا، اور فرمایا کسی بندے پر اپنے ہاتھوں سے ظلم نہ کرنا۔ یہ تم مجھے گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے دیتا ہوں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام ہماری تربیت فرماتے، حضور سچ کی طرف ہمیں بلاتے، اور حضور فرماتے ہیں جو سچ ہے نا، سچ یہ تمہیں بچا لے گا۔ سچ اطمینان قلبی ہوتا ہے، جھوٹ بول کے آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ سامنے والے کا اعتماد خراب ہوتا ہے، آپ خود بھی تو بڑے ڈسٹرب ہوتے ہیں نا کہ میں نے غلط بات کر دی۔ سچ بندے کو نجات دلاتا ہے، سچ بول کے بندہ بچ جاتا ہے، اور جھوٹ حضور فرماتے ہیں جھوٹ تجھے ہلاک کر دے گا، تو تباہ ہو جائے گا۔ اور ایک جگہ پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو سچ ہے نا یہ اطمینان قلبی ہے، تو سچ بول تیرا دل مطمئن ہو جائے گا، تو سچی بات کر، تو سچ کے رستے پہ چل، تو پھر دیکھیں رستے کھل جاتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ انسان کا سچا ہونا اسے مضبوط کرتا ہے، اسے مضبوط کرتا ہے، لوگ اس پر اعتماد کرنے لگتے ہیں، لوگ اس کے بارے میں اچھے لفظ کہنے لگتے ہیں، لوگ اسے اپنا بڑا جاننے لگتے ہیں۔ تو زندگی میں ہمیشہ سچ بولیں، جھوٹ سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا تو بدبو نکلتی ہے اس کے منہ سے، اور فرشتہ دور ہٹ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ یعنی جھوٹ ایک ایسی چیز ہے جس سے تعفن پیدا ہوتا ہے، جس سے بیماری عدم اعتماد کی پیدا ہوتی ہے، معاشرے کے اندر نحوست پیدا ہوتی ہے، تعفن پیدا ہوتا ہے جھوٹ کی وجہ سے۔ اور اس کا معنی یہ ہوا کہ سچ بولیں گے تو معاشرہ خوشبودار ہو جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کبھی بھی اس قوم کی حالت نہیں بدلتا جو اپنی حالت خود بدلنے پر توجہ نہیں دیتی۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آپ بھی تو ہمت کریں نا۔ وہ کسی نے کہا تھا نا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ اللہ نے یہاں قانون دیا۔ تو نوجوان یاد رکھیں کہ غریبیوں کا رونا رونے سے کام نہیں بنتا۔ جو لوگ بیٹھ کے روتے رہتے ہیں کہ اب میں کیا کروں کدھر جاؤں، تو ان کا کچھ بھی نہیں، آگے بڑھیں، ہمت کریں۔ جب انسان ہمت کرتا ہے تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ آیت نمبر 54 میں بتایا کہ آل فرعون اور پچھلی امتیں آیات الہی جھٹلانے کے جرم میں ہلاک کی گئیں۔ آیت نمبر 56 سے 58 میں یہودی قبائل کی عہد شکنی یعنی وعدہ توڑنے اور دوبارہ ان کی طرف سے خیانت کی صورت میں صلح کے معاہدے کو ختم کرنے کا ذکر ہے۔ بار بار وہ وعدے توڑتے تو پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ حضور نے بھی ان کے ساتھ سارے معاہدے ختم کر دیا۔ آیت نمبر 60 میں فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں پوری طاقت، قوت اور اسباب کے ساتھ تیار رہو، ہمیشہ تیار رہو، ہائی الرٹ رہو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں۔ ہم بھی ہائی الرٹ ہوتے ہیں جب تھوڑے سے حالات خراب ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر بات بھول۔ فرمایا ہمیشہ کافر کے مقابلے میں تیاری کر کے رکھو، اس کے ذریعے تم اللہ کے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ڈرا سکو گے۔ آگے چل کے یہ بتایا کہ اگر دشمن صلح پہ آمادہ ہو تو تم بھی صلح کے لیے آمادہ ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ یعنی اسلام صرف فتنے کی فساد کا، کسی قسم کے فتنے اور فساد کا درس نہیں دیتا۔ اگر وہ مقابلے میں آئیں گے تو قوت کٹھی کر کے مقابلہ کریں گے، اور اگر وہ صلح کریں گے تو مسلمان بھی صلح ہی کریں گے۔ اور اللہ پر توکل کرو، اگر ان کی نیت دھوکہ دینے کی ہو تو پھر تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ یعنی اگر وہ صلح کے ارادے سے نہ آئیں بلکہ دھوکے کے ارادے سے آئیں تو پھر بھی تمہاری چونکہ نیت ٹھیک ہے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ آیت نمبر 63 میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے
کہ اللہ نے اپنے کرم سے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، اور اگر تم زمین کے سارے خزانے بھی خرچ کر دو تو یہ باہمی الفت جو تمہارے اندر پیدا نہ ہوتی۔ اور فرمایا نبی آپ کو اللہ کافی ہے، اور آپ کے فرما بردار مومنوں کی جماعت بھی آپ کو۔ یہ قرآن مجید کی آیت نمبر 64 ہے، اس کو ذرا پڑھیے گا۔ یہ لوگ جو جنہوں نے لکھا ہوتا ہے کہ صرف اللہ ہی کافی ہے، لکھا ہوتا ہے نا میرے لیے، یعنی ٹیوٹے میں بیٹھ کے سفر کر رہے ہیں، ہائیس میں بیٹھے ہوئے لکھا کہ اللہ ہی، بھئی اللہ ہی کافی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ باقی کسی اور کی، جن کو اللہ نے پیدا فرمایا، جنہیں اللہ نے قوتیں دی۔ یہ آیت دیکھیے، ارشاد فرمایا یا ایھا النبی حسبک اللہ، اے نبی آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور ساتھ فوراً ہی آگے بیان فرمایا فوراً وَمَنِ اتَّبَعَکَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو آپ کی اتباع کرنے والے مومن ہیں وہ بھی آپ کے لیے کافی، مومن بھی اور اللہ بھی۔ تو جب اللہ نے ساتھ مومنوں کا ذکر فرمایا، اور یہ آیت نازل کب ہوئی؟ جب حضرت عمر فاروق نے کلمہ پڑھا، اس وقت یہ نازل ہوئی، کا محبوب اللہ بھی کافی ہے، اور یہ تیرے غلاموں کی جو 40 کی تعداد بن گئی، اب انشاءاللہ ہر میدان میں کامیابیاں مسلمانوں کے حصے میں آئیں۔ اسی طرح سے آیت نمبر 65 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ مومنوں کو جہاد پر ابھاریے، تیار کیجیے۔ اللہ تعالیٰ 10 گنا تعداد پر مشتمل کافروں پر فتح عطا فرمائے گا۔ پھر بعد میں جب مسلمانوں میں کمزوری آئی تو فرمایا اللہ تمہیں دشمنوں کی دگنی تعداد پر فتح فرمائے گا۔ آیت نمبر 72 میں بتایا کہ جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے مومنین، مہاجرین اور انصار صحابہ کرام ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ جہاد کرنے والے جانوں اور مالوں سے یہ ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور یہی سچے اور پکے مومن ہیں، اور ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت والی روزی ہے۔ اسی طرح کفار بھی ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ہجرت سے پہلے اور بعد کے مسلمان ہونے والوں کے حقوق اور درجات میں فرق کا باوجود جنہوں نے پہلے کلمہ پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، اور جنہوں نے بعد میں پڑھا ان کا درجہ اونچا ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کے ساتھ خیر کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس سے آگے سورہ توبہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورہ توبہ قرآن مجید کی وہ سورہ مبارکہ ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اس کی کئی وجوہات مفسرین کرام نے بیان فرمائی ہے۔ ایک وجہ تو یہ بیان کی گئی ہے کہ اس میں تسلسل ہے سورہ انفال کے مضامین کا، وہی مضامین چونکہ چلے آ رہے تھے اس لیے اس کے اندر اس کو بیان نہیں کیا گیا۔ اور ایک بات یہ ہے کہ اس کے شروع میں ہی اللہ تعالیٰ نے کافر اور مشرک سے اپنی برات کا اعلان فرمایا، کیونکہ بات جلال کی ہو رہی تھی اس لیے بسم اللہ شریف کو شامل نہیں کیا گیا۔ اس صورت کی پہلی آیت میں مشرکین عرب سے برات کا اعلان کرتے ہوئے انہیں مسلمانوں سے فیصلہ کن جنگ کرنے یا اسلام قبول کرنے کے لیے 4 مہینوں کا ٹائم دیا گیا، فیصلہ کر لو ان 4 مہینوں میں۔ اور یہ بھی فرمایا گیا کہ جن کفار کے ساتھ مسلمانوں کا پہلے سے کوئی معاہدہ ہے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مدد بھی نہیں کی تو مقررہ مدت تک مسلمان یک طرفہ طور پر معاہدے کو نہ توڑیں۔ پھر فرمایا 4 مہینے کا ٹائم گزرنے کے بعد مسلمان مشرکین عرب کے خلاف لاہ عمل کریں گے، انہیں پکڑیں گے، ان پر حملہ کریں گے اور ان کا مکمل محاصرہ کریں گے، اور جہاں بھی ملیں گے انہیں کافر کردار تک پہنچایا جائے گا۔ یہ بہت بعد میں جا کے فیصلہ ہوا، ورنہ تو اسلام نے ہمیشہ ان لوگوں سے درگزر ہی کی بات کی۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا اگر کوئی مشرک قرآن کے پیغام کو سمجھنے کے لیے اور حق کی تلاش میں آپ کے پاس آئے تو اے محبوب علیہ السلام اسے آپ موقع عطا فرمائیں، اسے ٹائم دیں، اس کی حفاظت فرمائیں۔ آیت نمبر 8 سے 10 تک میں بتایا گیا کہ کفار مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ رویہ اختیار کرتے ہیں، اور ان کی اخلاقی حالت یہ ہے کہ وہ مسلمانوں پر خدا نخواستہ غالب آئیں تو اپنی قرابت داری کا بھی لحاظ نہ کریں گے، وہ نہیں لحاظ کریں گے۔ حالانکہ میرے نبی پاک علیہ السلام نے تو فرمایا جو حملہ نہ کرے ہم اس پر بھی حملہ نہیں کریں گے، تو فرمایا وہ نہیں اس بات کا خیال کریں گے۔ مزید بتایا کہ ان کفار میں سے جو توبہ کر کے ایمان لے آئیں اور ان کے تقاضوں پہ کاربند رہیں پھر وہ مسلمانوں کے دینی بھائی ہیں، یعنی ان کے لیے ماضی کی نفرتوں کو دل سے نکال دیا جائے۔ آیت نمبر 12 میں بتایا
کہ جو کفار عہد کر کے وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں تو پھر وہ کسی اور رعایت کے مستحق نہیں ہے. وہ پہلے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح کے وعدہ خلافیاں کر چکے ہیں. آیت نمبر 16 میں بتایا کہ مسلمانوں پر آزمائشیں آئیں گی تاکہ سچے مومنوں کا کردار کھول کے سامنے آ جائے. آیت نمبر 17 اور 18 میں بتایا کہ کافروں کا شعار مسجدیں بنانا نہیں، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لائیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. آیت نمبر 19 میں فرمایا کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کی تعمیر اگرچہ اچھے کام ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان اور اللہ کے رستے میں جہاد کے برابر یہ کام ہو سکتے نہیں. ہجرت اور جہاد کرنے والے مومنوں کے لیے اجر عظیم ہے اور صرف یہی لوگ کامیاب ہونے والے. آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ تمہارے باپ دادا اور بھائیوں میں سے جو کفر کو ایمان پر ترجیح دیں ان سے تعلق توڑ دو اور کافروں سے دوستی کرنے والا ظالم ہے. پھر اس سے آگے جو آیت ہے نا سورہ توبہ کی، اس آیت کریمہ میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو کھول کر بیان فرمایا اور بڑی وضاحت کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ اس مضمون کو بیان کیا ہے کہ مسلمان نے ہر چیز سے بڑھ کر نبی کریم علیہ السلام سے محبت کرنی، ہر چیز سے بڑھ کر. اور فرمایا یہ محبت کرے گا تو پھر ہی اس کا ایمان مکمل ہوگا. ارشاد فرمایا کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموہا و تجارت تخشون کسادہا و مساکن ترضونہا. دیکھیں کس ترتیب سے اللہ تعالیٰ نے ان ساری چیزوں کو بیان فرمایا. فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارا کنبہ اور تمہارا وہ مال جو تم نے کمایا ہے، ایک مال وہ ہوتا ہے جو بندے نے کمایا نہیں ہوتا پر ہوتا اس کے پاس ہے، اس سے زیادہ پیار نہیں ہوتا. تو یہاں فرمایا وہ مال جو تم نے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو. پھر سنیں فرمایا تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہارا خاندان، تمہاری بیویاں، تمہارا کنبہ، وہ مال جو تم نے کمایا، وہ تجارت جس کے نقصان سے تم ڈرتے ہو، وہ مکان جنہیں تم بڑا پسند کرتے ہو. فرمایا احب الیکم من اللہ و رسولی، اگر یہ ساری چیزیں تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ پیاری ہوں، وجہاد فی سبیلہ اور ان کے رستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہوں، فتربصوا پھر انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ پھر اللہ اپنا وعدہ لے آئے، پھر اللہ اپنا عذاب لے آئے، پھر تم پر عذاب آئے گا. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اور اللہ نافرمانوں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتا. ہم لوگ نا بڑی جلدی محبت رسول کا دعویٰ کر دیتے ہیں پر اللہ نے گن کے چیزیں بتائیں گے. فرمایا باپ کو سامنے رکھو، پھر میرے نبی کی ذات کو سامنے رکھو، پھر دیکھو تمہیں پیارا کون ہے. بیٹے کو سامنے رکھو اور پھر میرے نبی کریم علیہ السلام کو سامنے رکھو، پھر دیکھو کہ تمہیں پیارا کون ہے. تم سامنے رکھو اپنے مال کو، جائیداد کو، اور پھر حضور کی ذات کی طرف توجہ کرو، پھر بتاؤ کہ ان میں سے پیارا. حضرت عمر نے یہ سارے تجربے کیے، آ کے عرض کی یا رسول اللہ میں نے ہر چیز سامنے رکھ کے تجزیہ کیا، آپ مجھے زیادہ پیارے ہیں، لیکن یا رسول اللہ مجھے جان آپ سے بھی زیادہ پیاری، جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. تو حضور نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، فرمایا عمر ابھی تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا. جناب عمر فوراً بولے، عرض کی حضور میں اعلان کرتا ہوں کہ مجھے آپ جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں. تو یہ ضروری کام ہے، اللہ تعالی ہمیں محبوب کی سچی محبت عطا فرمائے. آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالی نے غزوہ حنین کا حوالہ دیتے ہوئے فرمایا کہ بعض اوقات کثرت تعداد پر اترانا کہ ہم بڑے ہو گئے اور نازا ہونا بھی انسان کی ناکامی کا سبب بنتا ہے. یہی مسلمانوں کے ساتھ غزوہ حنین میں ہوا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول اور مومنوں پر قلبی سکون نازل کیا اور غیبی لشکروں سے ان کی مدد فرمائی. 9 ہجری کو یوم الحج کے عرفات میں اعلان ہوا کہ اس سال کے بعد مشرک حدود حرم میں داخل نہیں ہو سکتا، پہلے وہاں داخل ہونے کی اجازت تھی.
اور فرمایا کہ تنگ دستی کی فکر نہ کرو، اللہ اپنے فضل سے تم لوگوں کو غنی کر دے گا۔ آیت نمبر 29 میں اہل کتاب کو جزیہ دینے کا حکم دیا اور فرمایا کہ نہ دینے کی صورت میں جنگ کے لیے تیار رہنا۔ آیت نمبر 30 میں بتایا کہ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا اور عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہا، مگر یہ سب ان کی خود ساختہ باتیں ہیں، ان پر اللہ کی مار ہے۔ مزید فرمایا کہ یہ جو عیسائی ہیں نا، انہوں نے اپنے علماء اور اپنے راہبوں کو خدا ہی بنا لیا ہے۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے کہ انہوں نے انہیں اپنا خدا ہی بنا لیا ہے، اور مسیح ابن مریم کو بھی، حالانکہ انہیں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا حکم دیا گیا تھا۔ آگے چل کے فرمایا کہ منکر اپنی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر اللہ ان کی خواہش کے برعکس اس نور کو مکمل فرمائے گا۔ اور فرمایا اللہ نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے تاکہ اللہ اپنے اس دین کو ہر دین پر غلبہ عطا فرما دے۔ آیت نمبر 34 سے علماء اور مشائخ یہود کے باطل طریقوں سے لوگوں کا مال کھانے اور اللہ کے رستے سے روکنے کا بیان ہے، اور فرمایا کہ سونا اور چاندی یعنی دنیاوی دولت کے ڈھیر ذخیرہ کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ نہ کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب کی وعید ہے۔ اور پھر بتایا کہ قیامت کے دن ان کے اپنے جمع کیے ہوئے مال کو نار جہنم میں تپا کر، انہی کے مال کو دوزخ کی آگ میں تپا کر ان کی پیشانیوں، پہلوؤں اور پیٹھوں کو داغا جائے گا انہی کے مال سے، اور کہا جائے گا کہ اپنے ہی جمع کیے ہوئے مال کا مزہ چکھو۔ علماء اور مشائخ اہل یہود کے اس طرح کرتے تھے کہ مال بٹورنے کے لیے حق کو چھپاتے تھے۔ اللہ ماشاءاللہ آج بھی کئی جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ سرکاری مولوی بن جاتے ہیں اور گورنمنٹ کو مولوی مل جاتے ہیں جو ہر آنے والے حکمران کو امیر المومنین کہتے ہیں، ہر آنے والے حکمران، اور اس کے ہر ناجائز کام پر اپنی مہر لگا کے اسے جائز قرار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے حق پر ہی قائم فرمائے اور حق پر ہی اللہ موت عطا فرمائے۔ آیت نمبر 36 میں بتایا کہ ابتدا سے لے کر اللہ کی کتاب تقدیر میں مہینوں کی تعداد 12 ہے۔ پہلے دن سے ہی مہینے کتنے ہیں؟ ان میں 4 مہینے ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب، یہ حرمت والے مہینے۔ ان مہینوں میں جنگ کو ممنوع قرار دیا گیا۔ کفار جب ان مہینوں میں جنگ کرنا چاہتے تھے تو ان کی ترتیب میں رد و بدل کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مہینوں کو مؤخر کرنا کفر میں زیادتی ہے۔ یہ 4 حرمت والے مہینے، معنی کیا ہے کہ ان میں جنگ نہیں کی جائے گی۔ آیت نمبر 38 اور 39 میں فرمایا کہ جب جہاد کے لیے نفیر عام ہو جائے تو سستی نہ کرنا چاہیے، اور جو ایسا کرے گا اس کے لیے عذاب علیم ہے۔ اور تم یہ مت سمجھنا کہ جہاد کا فریضہ صرف تم پر موقوف ہے، تم نہیں کرو گے تو اللہ تمہاری جگہ کسی اور قوم کو لائے گا اور تم کو اس سے بالکل نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ آیت نمبر 40 میں سفر ہجرت کے موقع پر غار ثور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت خاص کو ایک شان امتیازی کے ساتھ بتایا ہے، اور اس آیت میں 6 مختلف انداز میں سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہوا ہے۔ آیت نمبر 40 میں اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، جب محبوب نے اپنے صحابی سے کہا، جب قرآن مجید نے حضرت ابو بکر کو حضور کا صحابی کہا تو اب جو ان کے صحابی ہونے کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کی آیت کا انکار کرتا ہے۔ تو 6 انداز میں حضرت صدیق اکبر کا ذکر کیا، پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کلمہ کفر کو پست اور اللہ کا دین ہی سر بلند آئے گا۔ آگے فرمایا جب جہاد کے لیے عام لام بندی کا، صف بندی کا حکم ہو جائے تو پھر جس حال میں بھی ہو تمام وسائل کے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ پھر فرمایا کہ منافقین قسمیں کھا کھا کر اور طرح طرح کے بہانے بنا کر جہاد سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ سچے مومن دل و جان سے جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مزید فرمایا کہ جہاد سے اعراض برتنا یعنی پہلو تہی کرنا، منہ پھیرنا، یہ وہی لوگ ہیں جن کا اللہ اور قیامت پر ایمان نہیں اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری ہے۔ اور فرمایا ایسی تشکیک کے مارے جنگ میں شامل ہو بھی جائیں تو فساد کا باعث ہی بنتے ہیں، ہو بھی جائیں تو پھر بھی یہ کچھ لوگ نکلتے ہیں نا تو نکلتے کہتے ہیں مشکل کام میں یہ ہو سکتا، یعنی ساتھ ایک دوسرے کو بھی وہ کمزور کرتے ہیں۔ فرمایا یہ آ بھی گئے تو پھر بھی یہ نقصان ہی کریں گے۔
کرتے تھے, دیکھتے تھے کہ یہاں کوئی چیز مجھ پہ حملہ آور تو نہیں ہو رہی, فلانی چیز کہیں میرے اوپر زیادہ قبضہ تو نہیں کر رہی. وہ پھر ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتے تھے. نفسانی خواہشات کا غلبہ یا دوستوں کی تعریفیں یا ادھر ادھر کی چیزیں, وہ اپنے آپ کو تیزی سے اس سے بچاتے. اس رستے سے اجتناب کرو جو رستہ غفلت لاتا ہے, جو رستہ تکلیف میں مبتلا کرتا ہے. جو دم غافل سو دم کافر, سانو تے مرشد ہوئی پڑھایا ہو, ہمیں تو یہ سبق دیا گیا. مجھے کہہ لینے دیں, ہم میں سے ڈھیر سارے لوگ ہیں, پلٹ کر اپنی زندگی دیکھیں, اپنے آپ پر غور کریں, تو ہم اتنے قابل تھے کہ شاید ہمیں کوئی اپنے دروازے پر چوکیدار بھی نہ رکھتا, لیکن جب اس نے نواز دیا تو ہمارے لہجے ہی بدل گئے, ہمارا انداز ہی کچھ اور ہو گیا. شاید کوئی ہم سے سلام بھی نہ لیتا, لیکن جب اللہ نے نواز دیا تو لفظ اور جملوں کے اندر پھر ہمارے وہ رنگ آ گیا جو نہیں ہونا چاہیے تھا. کیوں کہ مال آیا تو غفلت لایا. حضرت عمر فاروق کے زمانے میں جب مال آتا تھا تو وہ رویا کرتے تھے, فرماتے تھے یہاں جی آتا ہے وہاں غفلت بھی آتی. اپنی زندگی سے غفلت کا پردہ اٹھائیں. سو رہے ہیں سارے جاگ جائیں, وقت تیزی سے گزر رہا ہے, بے قابو ہو گیا, ہم سے نہیں سنبھالا جاتا. ٹائم کب دن چڑھتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, شام ہو جاتی ہے ڈھیروں کام رہ جاتے ہیں. کئی لوگ تھے جن کا ارادہ تھا کہ پرسوں سے میں نے مسجد آنا ہے, میں نے نیک ہو جانا ہے, وہ نہیں آئے, موت ہی آئی. حضرت اسرائیل ہی آئے, بڑا پیار کیا فلانے نے, او ہو جی, بڑا ہی رو رہے تھے اس کے بچے. پھر کیا قبر پہ بیٹھے رہتے ہیں سارا دن؟ پھر کیا کیا انہوں نے بچوں نے؟ کسی نے کہا میں نے ساتھ جانا ہے؟ نتیجہ کیا نکلا؟ پیار کس بات کا تھا؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت تھا تو اماں رو رہی, بہن رو رہی, بھائی رو رہے ہیں, بیوی رو رہی, بچے رو رہے ہیں, آخری ٹائم ہے. تو اماں سے کہنے لگے روتی کیوں ہو؟ کہنے لگی پتر بیٹے تو اور بھی ہیں پر جس طرح دوائی تو لا کے دیتا تھا کوئی بھی نہیں دیتا. فرمانے لگے بہنوں سے اور بھائیوں سے تم کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے تو موجود تھا تو ہمیں کوئی ڈر نہیں تھا, ہر مشکل میں تو پہنچ جاتا تھا. بچوں کی طرف دیکھ کے کہو تم کیوں روتے ہو؟ وہ کہنے لگے ابا جی ابھی تو ہمارے بیاہ ہونے تھے اور آپ جا رہے ہیں. بیوی سے کہا تو وہ کہنے لگی بادشاہی تو تیرے سر پہ تھی, یہ بچے پوچھیں گے مجھے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک نے سر سجدے میں رکھا اور کہنے لگے مالک میں سمجھ رہا تھا یہ مجھے رو رہے ہیں, یہ تو اپنی ضرورتوں کو رو رہے ہیں. میرا خیال تھا کہ میرے جانے کا انہیں ڈر لگا ہوا. نا ان سب کو تو اپنا اپنا مسئلہ ہے کہ میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا تو میرا کیا بنے گا. پھر کھول کے روئے اور سب کی طرف دیکھ کے کہنے لگے اور تمہارا تو مسئلہ پیچھے حل ہو ہی جائے گا, اکٹھے بیٹھے ہو. میں سوچ رہا ہوں قبر میں جاؤں گا تو میرا کیا بنے گا. رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے, سوال جواب ہونے ہیں, حساب دینا ہے. وہ مجھ سے کڑے سوالات پوچھے گا تو کتنا لئی تو پاپ کمائے, دس نہ ان کتھے نہیں ہو تیرے کر دے, بلا ان کو تیرے حصے کا حساب. میرے عزیز غفلت کی بکل کھول دینی چاہیے, وہ دروازہ بند کریں جہاں سے غفلت آتی ہے. خدا را کوئی نہیں, آپ یقین کریں رسمی دعائیں رہ گئی ہیں, رسمی. 2 موبائل ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں, کل کے ٹائم پتر نے 2 موبائل اور 2 موبائل پکڑ کے وہ کہہ رہا ہوتا ہے مولوی صاحب بات دعا 5 منٹ اور لمبی کر دینا, دیگ میں ذرا دیر ہے. وہ تو ادھر بیٹھو, چھوڑ دیگ کو, تیرا تو باپ چلا گیا, رو بیٹھ کے مصلے پہ, مالک سے کہہ اسے معاف کر دے. اور تو آج ہی افسر بن گیا ہے, تیرے لہجے میں آج ہی کچھ اور آ گیا, تجھے تو 3 دن میں ہی ہر شے بھول گئی, 3 دن میں ہی. تو تیسرے دن اس طرح کے لفظ ادا کر رہا ہے کہ جن سے محسوس ہوتا ہے کوئی 2-4 دن بھی کوئی کہیں بیٹھ کے دعا کرتا ہے. اپنی غفلت کا دروازہ کھولیں, ورنہ اکثر آنکھیں تب کھلتی ہیں جب آنکھیں بند ہونے کا ٹائم آ جائے. ایک بات صرف اپنی زندگی میں طاری کر لیں, اس کو بھولے نہیں کبھی, اپنا حساب خود کریں. جس طرح ہم پیسے سارے دوستوں کے ساتھ ساری چیزیں ٹھیک ہیں,
لیکن اگر ذاتی پیسے گننے ہوں تو وہ اندر سے لوگ دروازہ بند کر کے اپنے بال بچوں کے ساتھ گنتے ہیں، ان میں لوگوں کی شراکت داری پسند نہیں کرتے، چونکہ ذاتی مسئلہ ہے۔ اور ٹھیک ہے بات، بھائی کسی کا ذاتی مسئلہ ہے، وہ ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ اس طرح جو ہمارے ذاتی معاملات ہیں نا، روحانی معاملات، اپنی نمازوں کا حساب کریں، اپنی گفتگو کا حساب کریں، اپنی سوچوں کا حساب کریں، حلال کھا رہے ہیں حرام کھا رہے ہیں خود حساب کریں، اکیلے بیٹھ کے حساب کریں، جان چھڑائیں تھوڑی دیر موبائل سے، تنہا بیٹھ کے تھوڑی دیر مراقبہ کریں، خدا کی نعمت کتنی ہے، جواب میں شکر ہمارا کتنا، اس کا حساب کریں، اپنا حساب کریں۔ اور حضرت عمر فاروق کا وہ جملہ یاد رکھیں، فرمایا کرتے تھے اپنا حساب کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا حساب کیا جائے، یہ نہ ہو کہ پھر رب رسول حساب کریں اور تمہارے لیے مشکل ہو جائے۔ اپنا حساب کریں۔ زندگی کے معاملات میں جتنی غفلتیں ہیں، وہ مطلب میرے ابا جی کہا کرتے تھے پتر چھال مار کے نکلو بسترے چوں، تو وہ تھوڑا سا نا ایک دفعہ چھلانگ لگا کے باہر آئے، اور پہلا قطرہ ہی بننا ہوتا ہے بارش کا، اور کچھ بھی نہیں ہوتا، پہلا قطرہ بن جائیں، نکل آئیں، توڑ دیں وہ سارے بت جو ہمیں غفلت میں مبتلا کرتے ہیں۔ زندگی میں فیصلے جلدی کر لینے چاہیے، ہم فیصلے نہیں کر پاتے اور ٹائم ہمارے جانے کا آ جاتا ہے وقت۔ وہ ایک نوجوان نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ میں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ اب میں نے داڑھی رکھنی ہے اور کچھ میں نے عبادات کی طرف سفر کرنا ہے، تو میری والدہ کہنے لگیں کہ پتر اجے ٹائم نہیں، تو کہتے ہیں میری اماں اسکول ٹیچر تھی، پڑھی لکھی تھی، میں نے کاغذ قلم لا کے والدہ کو دیا، میں نے کہا اماں مجھے آپ وہ ٹائم بتا دیں جو نیک ہونے کا ہے، میں پھر اس ٹائم ہی شروع کر لوں گا۔ تو کہتے ہیں میری اماں نے کاغذ قلم دیکھا اور میرا اندر کا جذبہ دیکھا تو ماں تھی نہ روئی پڑی، کہنے لگی پتر رکھ تو میں تیرے لیے دعا کروں گی، اللہ تیری مدد کرے گا۔ تو ٹائم تو آ گیا ہے، وقت تو قریب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ بس اس آیت کا ترجمہ کبھی نہ بھولنا، رب فرماتا ہے لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ ابھی بھی غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ ٹائم تو حساب کا آ گیا، ہڈیاں کمبن تے گوڈے کھڑکن تے اڑ گیا لک تیرا، اجے بھی گناہ تو باز نہ آویں، واہ واہ مرد دلیرا۔ اللہ سمجھ کی توفیق عطا کرے۔